بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام، ایپیسوڈ 22۔ ایک عربی کہاوت ہے، بہت زیادہ خاموشی کے پردے میں انسان اپنی عقل مندی چھپا رہا ہوتا ہے یا بے وقوفی۔ میرا سوال ہے کہ تمہاری اس آدھ گھنٹے کی مستقل خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ عقل مندی کو چھپانے کی کوشش یا بے وقوفی کی پردہ پوشی؟ ماوا نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو واپس بک ریک میں رکھتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں اینیا سے پوچھا۔ وہ دونوں جناح لائبریری آئی ہوئی تھیں۔ ماوا اسے اصرار کر کے ساتھ لائی تھی اور اینیا سارا رستہ یہ دیکھ کے حیران روتی رہی کہ ماوا بہت بہترین ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پاکستان کے ہنگامی ٹریفک کو نہیں کوسا تھا، نہ ہی لوگوں کی افراتفری پر اظہار رائے کیا تھے۔ مختلف لوکیشن سے روٹس حیرت انگیز طور پہ اسے ازبر ہو چکے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے اسی شہر میں رہتی آئی ہو۔ ماوا نے جب اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اینیا کو زیادہ تعامل نہیں ہوا۔ صبح سے وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ممی اور ڈیڈی کے ساتھ جنگ اس کے لیے اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب تھی، تو دوسری جانب ولید کے ساتھ موری اور ولی کی حساسیت بھی پریشانی کی وجہ بنی ہوئی تھی، اور تیسری طرف اس کا دل تھا جو ہر معاملے کو توڑ مروڑ کر ایک ہی نقطے پر لا کر ٹھہرا دیتا تھا۔ کالج کی چھٹیاں تھی، کوئی تفریح سے میسر نہ تھی۔ یہی سوچ کر اپنی بوریت کا تدارک کرنے ماوا کے ساتھ چلی آئی۔ ویسے بھی ماوا بڑی دلچسپ شخصیت کی مالک تھی، ہر دم ہنسانے والی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی کا پہلو تلاش کر لینے والی۔ اینیا کو ایسے لگتا تھا ماوا کے ساتھ زیادہ دیر تک کوئی بھی اداس یا پریشان نہیں رہ سکتا، اور یہ سچ بھی تھا۔ ابھی راستہ بھر وہ اسے دلچسپ قصے سنا کر ہنساتی رہی تھی، پھر اس نے اینیا کو ٹھیلے سے گول گپے بھی کھلائے تھے۔ آئرلینڈ سے آئی ہوئی اس لڑکی کے لیے سڑک کنارے کھڑے ہو کر ٹھیلے سے گول گپے کھانا ایک زبردست ایڈونچر تھا۔ اینیا کو البتہ شرم آتی رہی۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ڈیڈی نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں گول گپے کھانے کا اتنا شوق ہے تو یہیں گاڑی میں بیٹھ کر کھا لو۔ اس نے بہت پسو پیش سے کام لیا، لیکن ماوا بھی ایک نمبر کی ڈھیر تھی۔ اسے باہر نکال کر ہی دم لیا۔ او ہو، کچھ نہیں ہوگا بھائی، دانیال انکل نے کچھ کہا تو میں سنبھال لوں گی۔ اور اب دونوں جہاں تھی اور ماوا نے اس کی چند منٹ کی خاموشی کو آدھے گھنٹے پر محیط کر دیا تھا۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، اینیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ماوا کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کچھ روز پہلے میں نے فیضان ماما سے یہی بات کی کہ میں کچھ سوچ رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، اللہ کی شان ہے، باپ بھی سوچا کریں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری بات پہ میں بھی فیضان ماما کا ہی جملہ بولوں۔ ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ سن کر تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا۔ دوسروں کے جملے چرا کے بولتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اینیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بے حد دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ اسے جملہ چرانا نہیں، جملہ مستعار لینا کہتے ہیں۔ ایسے بھی فیضان ماما کوئی غیر تو ہے نہیں، میرے اپنے ہیں، ادھار لینے میں کیسی شرم؟ اگر میں ماما سے کہتی تو وہ ویسے ہی مجھے دے دیتے۔ آئی تھنک وہ دنیا کے بیسٹ ماموں ہیں۔ تم ان سے کبھی کچھ مانگو گی تو تمہیں بھی وہ انکار نہیں کریں گے۔ میں ان سے کیوں کچھ مانگوں گی؟ ویسے بھی وہ تمہارے ماموں ہیں، میرے نہیں۔ بتاؤ، میں تو بھول ہی گئی۔ ماوا نے معصومی سے سر پہ ہاتھ مارا۔ تم کبھی ادھار مت مانگنا، میں نے کسی ٹرک پر پڑھا تھا، ادھار محبت کی کینچی ہے۔ اس نے جتنی سادگی سے کہا تھا، اتنی بری طرح اینیا نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا تھا۔ ماوا شریر سے انداز میں مسکراتی دوسرے ریک کی طرف چلی گئی۔ یہ ماوا تو بھی بہت خطرناک لڑکی ہے، جس بات کا اعتراف میں خود سے بھی نہیں کر پا رہی، اس کو کیسے پتہ چل گئی؟ اینیا نے دل ہی دل میں سوچا، پھر یوں بن گئی جیسے ماوا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میرا نہیں خیال تمہاری ضرورت کی کتابیں تمہیں یہاں ملیں گی۔ چلو برٹش کونسل میں چلتے ہیں، وہاں بھی نہ ملی تو پھر روز سنس پہ آرڈر بک کروا دیں گے۔ ہاں وہیں چلتے ہیں، ماوا نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ اس کے پاس جناح لائبریری اور برٹش کونسل کے علاوہ امریکن سینٹر کی ممبرشپ بھی موجود تھی۔ آگے ویگن خراب ہوئی ہے، وہ روڈ کلیئر ہونے میں، ٹریفک جام کھلنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا۔ شبی نے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ تنوی کو اس سے بھی زیادہ بیزاری ہوئی۔ تو کالج کے دن بھر کی تھکن، اوپر سے ٹریفک جام، اور اس سے بھی بڑی مصیبت کہ شبی کے سامنے زبان بھی نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اتنی خوفناک سنجیدگی چہرے پر سجا کے رکھتا تھا، ڈانٹنے میں تو ایک منٹ بھی نہ لگاتا۔ تنوی دل محسوس کر رہ گئی اور گاڑی سے باہر کوئی دلچسپی تلاش کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر عروج پہ پڑی اور چونک سے گئی۔ کچھ آگے فٹ پاتھ کے قریب عروج کھڑی تھی اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے کو تنوی کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں، تنوی نے واضح طور پہ دیکھا تھا، عروج نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خوف کی تیزی لہر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ شبی بھائی پلیز گاڑی چلائیں، اس نے سٹ پٹاتے ہوئے شبی سے کہا۔ شبی اپنے موبائل کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سرسری سے اسے دیکھا۔ راستہ تو کھلنے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ تنوی نے اپنے خوف اور گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
تنوی کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ عروش اور وہ لڑکا اگلی گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتے اسی طرف آ رہے تھے۔ تنوی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، رنگت زرد پڑ گئی، رونگٹے کھڑے۔ درمیان میں محض ایک گاڑی کا فاصلہ رہ گیا۔ تنوی نے بے ساختہ شبی کا بازو دبوچا۔ پلیز شبی بھائی، گاڑی جلدی چلائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اتنی لمبی ٹریفک کی لائن لگی ہوئی ہے، میں کیا کندھوں پہ گاڑی اٹھا کر چلنا شروع کر دوں؟ شبی نے جھنجھلا کر کہا۔ تنوی نے اتنے وحشیانہ انداز میں اس کے بازو دبوچا تھا کہ ناخنوں سے بڑی سی خراشیں لگی تھیں۔ ناخن دیکھیں اپنے، پتہ نہیں لڑکیوں کو اوٹ پٹانگ فیشن کرنے کا شوق کیوں ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف دھیان دیے بنا بول رہا تھا، جبکہ تنوی کو آسان خطا ہو رہے تھے۔ عروش اور اس لڑکے کا ہر اٹھتا قدم جیسے اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ آج جا کر ناخن نہ کاٹے تو میں تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ شبی حسب عادت پتھر پھوڑ رہا تھا۔ تنوی کی خوف و سراسیمگی سے حالت بری تھی۔ اس وقت تو اور بھی مصیبت ہوئی جب عروش بالکل اس کے دروازے کے قریب آ کر لگ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ہاتھ اٹھا کے شیشے پہ دستک دے گی اور شبی سے اس کی شکایت لگا دے گی۔ یہ حماقت کی حد تھی کہ یہ خیال آتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم لڑکیاں اتنے الٹے دماغ کی کیوں ہوتی ہو؟ اب ناخن کاٹنا ایسی بات ہے کہ اس پہ رویا جائے؟ اس نے غصے کے ساتھ جھنجھلا کر کہا تھا۔ پھر اس پر نظر پڑتے ہی کھٹکا۔ وہ صرف رو نہیں رہی تھی، اس کی رنگت بھی خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی۔ شبی اپنے آپ میں گم رہنے والا انسان تھا۔ اس نے آج تک کسی مزاج کے رنگ سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، نہ چہرے کی رنگت سے دل کا کوئی تار جڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو اسے منسوب ہے، جب اداس ہوتی ہے تو اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے، خوش ہوتی ہے تو کتنی کلیاں چپکے سے اس کی رنگت میں کھل جاتی ہیں، آنکھوں کی جھکی ہوئی جھالر تلے کتنے ستارے چمکتے ہیں۔ ان آنکھوں میں آنسو جھلکتے ہیں تو دل کے کسی گوشے پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس کے خواب کیا ہیں، خواہشیں کیا ہیں، وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی۔ البتہ یہ ضرور جانتا تھا کہ جب بی پی لو ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ تنوی نے ڈر کر جھٹ اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر بتاتی کیوں نہیں ہو؟ یا سیکرٹری آ کے بتائے گا؟ سیکرٹری آ کے بتائے گا؟ اس کا غصہ بڑا سار مشرق مغرب گھوما۔ او خدا کی بندی، منہ میں ایک عدد زبان ہے، اس کو تھوڑی زحمت دے لو۔ یہ اشاروں کی زبان مجھ کو سمجھ نہیں آتی۔ بیزاری سے بیزاری تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے، جواب تو دے دیا۔ حسیات البتہ بند شیشے کے باہر ہی لگی ہوئی تھی۔ فرینڈ سے جھگڑا ہوا ہے۔ بھوک لگی ہے؟ ٹیچر نے ڈانٹا ہے؟ عموماً لڑکیاں ایسی امکانہ باتوں پر رویا کرتی تھی، تبھی وہ پوچھتا چلا گیا۔ تو پھر رو کس خوشی میں رہی ہو؟ مسلسل نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر وہ اور بھی چڑھ گیا۔ تنوی کیا بتاتی سے کون سی خوشی لاحق ہے؟ عروش کسی افرید کی طرح اس کے سر پہ کھڑی تھی اور کسی بھی لمحہ ہاتھ اٹھا کے اس کی طرف کا شیشہ بجانے ہی والی تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ کر اسے بہت حیرانگی ہوئی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ عروش چند لمحے ان کے کار کے پاس رکنے کے بعد دوسری طرف نکل گئی۔ تنوی کے سارے وجود میں سکون و اطمینان کی لہر اتر گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ابھی رو رہی تھی، ابھی ہنس رہی ہو، وہ بھی بلا وجہ۔ اسے مسکراتا دیکھ کر شبی کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ دراصل مجھے لمبے لمبے ناخن پسند ہے شبی بھائی۔ بر وقت بہانہ سوجھ گیا اور شبی کا دل چاہے اس کو اٹھا کر باہر ہی پھینک دے۔ اتنی دیر سے تم اس لیے رو رہی تھی کہ میں نے ناخن کاٹنے کو کہہ دیا؟ چیز ہوتی ہے عقل۔ اگر تم لڑکیاں کبھی کبھار اس چیز کا استعمال کر لیا کرو تو سامنے والا بیزار ہونے سے بچ جائے۔ کس قدر امکانہ باتوں پہ تم لوگ ہی ریئیکٹ کرتی ہو۔ بتاؤ، ناخن ایسی چیز ہے کہ اس کا غم منایا جائے؟ کل کو کوئی منہ دھونے کا کہہ دے تو اس پہ بھی رونے بیٹھ جانا۔ ناخن پسند ہے؟ تمہیں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں پسند آتی؟ آپ کو لڑکیوں کے بارے میں اتنی ساری باتیں کیسے پتہ ہیں شبی بھائی؟ بڑی دیر سے زبان پہ رکا سوال اس نے سادگی سے پوچھا۔ جواباً شبی نے اسے اتنی کڑی نظر سے گھورا کہ تنوی نے گھبرا کر سر اتنا جھکا لیا جیسے سجدہ ریز ہونے والی ہے۔ جنگل میں نہیں بستا میں، کوئی سوشل سرکل ہے میرا، بہت سی فرینڈز ہیں میری، بہنیں بھی ہیں، پھر لڑکیوں کو سمجھنا کون سا مشکل کام ہے؟ 19-20 کے فرق سے ساری ایک سے مزاج کی ہوتی ہیں۔ تم ہرگز اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ تم جیسا کارٹون میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ٹریفک بحال ہو گئی تھی۔ شبی نے اتنی جلدی گاڑی آگے بڑھائی کہ تنوی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، مگر وہ چپکی ہی بیٹھی رہی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ نہ میں آپ کی بہن، نہ فرینڈ، پھر آپ کی زندگی میں میری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کڑتے ہوئے سوچا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مجھے کوئی ڈھنگ کی چیز پسند نہیں آتی، آپ پسند ہے۔ میری بدذوقی کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسے پھر سے رونا آنا لگا، لیکن ان آنسوؤں کو اس نے فوراً روک لیا۔ مزید کسی سوال جواب کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔
جلال کی ماوا سے اگلی ملاقات برٹش کونسل کی پارکنگ میں ہوئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ ماوا اور اینیا اس وقت واپس جا رہی تھیں۔ ماوا کو اپنی ضرورت کی کتابیں مل گئی تھی۔ کار کا لاک کھولتے ہوئے اس کی نظر جلال پر پڑی اور حسب عادت مسکرا کر اور پرجوش طریقے سے ہاتھ ہلا کر اس نے جلال کو وش کیا۔ جلال بھی حسب عادت دل ہی دل میں سٹ پٹایا اور چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر اس کی طرف آ گیا۔ ممکن ہے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، جس کی توقع اس کی مروت کی ماری ہوئی فطرت سے تقریباً ناممکن ہی تھی اگر اینیا کو اس کے ساتھ نہ دیکھ چکا ہوتا۔ رسمی لیکس لیک کر کے بےحد اصرار کے باوجود گھر نہ آنے پہ اچھی طرح لتاڑ لینے کے بعد ماوا یکایک اس کی بڑی اماں بن گئی۔ تمہارے یہ دوست تو شکل سے اچھے بچے لگ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے تمہیں اچھے دوست مل گئے۔ آئی ایم ہیپی فار یو، لیکن اسے ایک پارک میں نے دیکھا تھا اپنے اسے سڑیل دوست کے ساتھ تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے تمہیں اپنے فائدے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں، اچھے لوگوں کے دوست بھی اچھے ہونے چاہیے، اس لڑکے جیسے مغرور اور سڑیل اور بدتمیز نہیں۔ جوش جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ شبیہ و لباس کی شکل اور بدتمیز لہجہ یاد آتی سے پھر غصہ آ گیا۔ وہ میرا دوست نہیں ہے، بھائی ہے۔ جلال کو اس کی نصیحتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی راہ دکھائی دی، سو بتا دیا، لیکن ماوا کو اتنا صدمہ پہنچا کہ حد نہیں۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ظلم تمہارے ساتھ تقدیر نے کیا ہے؟ بڑا افسوس ہوا، لیکن اب خیر کیا ہو سکتا ہے؟ انسان دوست کو تو چھوڑ سکتا ہے، بھائی کو نہیں، چاہے بھائی کتنا ہی سڑیل، بدتمیز، مغرور کیوں نہ ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے جلال، گلے پڑے ڈھول تو بجانا ہی پڑے گا۔ اس نے گہری متاثر و ہمدردی میں ڈوبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شبی ہرگز ایسا نہیں جیسا آپ سمجھتی ہیں، وہ تو بہت اچھا ہے۔ دیکھا، ماوا نے فوراً چہک کر کہا۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی برائی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ وہ تو پھر تمہارا بھائی ہے، اسے ڈیفینڈ نہیں کرو گے تو کیا مجھے کرو گے؟ جلال سے کوئی جواب نہ بن پڑا، ویسے بھی لگتا نہیں تھا کہ ماوا قائل ہوگی۔ میرے دوست انتظار کریں، میں چلتا ہوں۔ اتنا کیوں مسکرا رہی ہو؟ ماوا نے اس کے جانے کے بعد اینیا کو چونک کر دیکھا۔ جلال کو دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی خوشی ہوتی ہے؟ ہیں؟ یہ تو کسی اور ہی بات کی علامت لگ رہی ہے۔ اس پر ماوا نے خوش دلی سے کہہ کر گیا، اسے چڑھاتے ہوئے بولی، تمہاری غلطی نہیں ہے، سیانے کہتے ہیں جو اپنے دل کی حالت انسان کو ویسی علامات دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ حسب توقع اینیا چڑ بھی گئی۔ ماوا کی بچی، بخشو مجھے۔ اچھا بابا، چھوڑ دیا، کیا یاد کرو گے؟ تم نے ابھی تک شہروز کو نہیں دیکھا، دیکھا تو جلال کے بارے میں کبھی شک کا شکار نہ ہوتی۔ جلال ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسے شہروز پر ترجیح دی جائے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم جلال کو کیسے جانتی ہو؟ ہم ایک ہی ٹاؤن میں تو رہتے ہیں، ولید سے اچھی سلام دعا اس کی۔ اس نے فوراً بات سنبھالی۔ جلال سے اپنی تعلق داری وہ واضح کرنے کے لیے اسے شبی کا تعارف بھی کروانا پڑتا، اور یہ ایک لمبی چوڑی بلکہ الجھی ہوئی داستان تھی جسے وہ ماوا کو سنانا نہیں چاہ رہی تھی۔ ایک بات ہے ماوا، اگر جلال بھائی کو شہروز پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی تو پھر تمہیں ان کو دیکھ کے خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے بڑی سہولت سے خود پر سے توجہ ہٹائی دی تھی۔ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے تم نے، گاڑی کو مین روڈ پہ لاتے ہوئے سنجیدگی سے سراہا۔ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جلال نے میری ممی کی مدد کی تھی، محسن نے ہوا مارا، اس لیے میں اسے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مکی ماؤس اور پنک پینتھر کو دیکھ کے میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں۔ بہت ہی بدتمیز ہو۔ ارسل اور واسق سینے پہ ہاتھ باندھے بالکل خاموش اور سنجیدگی کے ساتھ بہت کڑی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ جلال نے فوراً دفاعی انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اتفاقاً مل گئی تھی، اب کے اگنور کر کے تم لوگوں کے ساتھ آ جاتا، یہ تو بڑی بد تہذیبی کی بات ہوتی۔ لائبریری جانا ہے، لائبریری جانا ہے، صبح سے شور مچا رکھا تھا جناب نے، پتہ چل گیا ہمیں اتنے بے چینی کیوں تھی لائبریری آنے کی۔ اور کیا، پڑھائی کا بہانہ کر کے ملاقاتوں کا اہتمام کرنا کہاں کی تہذیب ہے؟ واسق نے بھی ناراضی سے کہا۔ اور اگر ملاقات ہی کرنا تھی تو ہمیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ ڈیٹ کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن خیر، تیرا پہلا چانس ہے، لیکن ہم ہیں نا یاروں کے یار، سب سکھا دیں گے تجھے۔ خدا کو مانو ارسل، وہ کوئی میری ڈیٹ ویٹ نہیں، اپنے کسی کام سے آئی ہوگی یہاں، بتا تو رہا ہوں ملاقات اتفاقاً ہوئی ہے۔ پکی بات ہے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گا ارسل؟ اچھی بات ہے، جب تم میں سیریس نہیں ہو تو فکر مندی کیسی؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس لڑکی کی بے تکلفی سے متاثر نہ ہو جانا۔ یہ جو باہر سے آئی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی اخلاقیات کا معیار کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوز کریکٹر یا کرپٹ ہوتی ہیں، لیکن ہماری دیسی بچیوں کے لیے جو بے تکلفی کی انتہا ہوتی ہے، یہ وہاں سے سٹارٹ کرتی ہیں۔ آیا کچھ عقل شریف میں؟ مجھے سمجھا رہی ہو ساری باتیں؟ بچہ ہوں میں، نہ ہی نہ سمجھوں، اور میں نے کون سے اسے رشتہ داری بنانی ہے کہ ان باتوں کا خیال کر رکھوں؟
راہ چلتے کبھی ملاقات ہوگی تو ٹھیک، ورنہ دونوں سار ہلانے لگے۔ یہاں شادی ہوتا ہے تو سے لطف آتا، وہ اس لڑکی کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ او خدایا، آپ شادی کو نہ بتا دینا، میں لائبریری میں ماوا سے ملا تھا، چاند کو آ جائے گا وہ میری۔ تو کیا ہوا؟ یہ واسق شریر انداز میں بولا، یہ ساری ایکسپلینیشنز اسے بھی دے دینا۔ اگر کسی لڑکی سے میں سر راہ ملتا تو مجھے یقین ہے اتنی وضاحتیں اپنی بیوی کو بھی نہ دینا پڑتی جتنی تم دوستوں کو مطمئن کرنے کے لیے دینا پڑتی ہیں۔ جلال نے جل کے کہا تھا۔ واسق اور ارسل کہکا لگا کر ہنس دیے۔ انیا کالج سے واپس آئی تو بے حد بیزار تھی، لیکن برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب سفید پتھر کے بے حد خوبصورت گملے رکھے دیکھ کر اس کی ساری بیزاری اڑن چھو ہوگی۔ بونسائی؟ دبے دبے سے جوش کے ساتھ وہ گملوں کی طرف لپکی۔ وہ ہمیشہ سے پلانٹ خریدنا چاہ رہی تھی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے اس کا شوق پورا ہونے سے رہ جاتا تھا۔ پھر کچھ یہ وجہ تھی کہ باغبانی سے اچھی خاصی دلچسپی ہونے کے باوجود اس کا شوق ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے فیضان سے مل کر ہوا تھا۔ وہ جو 4 پودے لگا کر یہ سمجھتی تھی کہ باغبانی پہ عبور حاصل کر چکے اور اسے کوئی مات نہیں دے سکتا، فیضان سے جو 2-4 بات کی تفصیلی گفتگو کے بعد اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ اور فولڈر سیڑھیوں پر رکھ دیا اور اشتیاق سے پودوں کا جائزہ لینے لگی۔ انو باجی، آج آپ جلدی نہیں آ گئے؟ تم کو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ ہائی نا باجی، واپس کیوں جانا ہے؟ ایک بات تو بتائیں انو باجی، ان پودوں کی خدمتیں کر کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ میرے سبز پتے ہی پتے، پھول لگے تو وہ کبھی کبھار، کوئی پھل لگتا ہو تو بندہ وہی کھا کے خوش ہو لے۔ حق ہاں، ہمارے گاؤں میں تو ایک سے ایک پھل ملتا تھا، کبھی لنگڑا تو کبھی چونسا آم کھانے کو ملتا تھا، پھر ایسا کنوں موسم شتوت اتنے میٹھے۔ شازیہ جھومتی جا رہی تھی اور چٹخارے لیتے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آنکھیں بند کے تصور میں اپنے گاؤں پہنچی ہو۔ ذرا دیر کو آنکھیں کھلی تو پتہ چلا اینیا گملوں کے قریب پنجوں کے بل بیٹھی بری طرح سے گھوری ہے۔ تمہاری لان ترانی ختم ہوگی تو بیگ اندر لے جاؤ اور میرے لیے جوس لے آؤ۔ کیا ختم ہوگی؟ کچھ نہیں، تم اپنے ننھے دماغ پر زور نہ ڈالو، بیگ اٹھاؤ اور جوس لے کر آؤ۔ شازیہ ننھے دماغ والی بات پر خفا ہوگی اور چپ چاپ بیگ اور فولڈر اٹھا کے اندر جانے لگی۔ ارے ہاں سنو شازیہ، پودے کون لے کر آیا؟ آپ کے کالج جانے کے بعد فیضان صاحب لے کر آئے تھے، کہہ رہے تھے انیا سے کہنا اپنی مرضی سے لکھوا لیں اور 3 کتابیں بھی دے گی آپ کے لیے۔ شازیہ نے اسی خفگی بھرے انداز میں بتایا اور اندر چلے گئی۔ انیا کا دل یک بے یک مسرت اور صدمے سے دھڑکا اور پھر ذہن ہر سوال سے خالی ہو گیا، یوں جیسے کچھ دیر پہلے تک وہ کچھ بھی نہ سوچ رہی ہو۔ پتہ نہیں یہ فیضان کا عمل اسے اچھا لگا تھا یا برا۔ انہوں نے تو مجھے یلو گڈیز دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جس وقت وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی طرف جا رہی تھی اسے خیال آیا، مجھے اتنی سے مدد چاہیے تھی، تمہاری دوست کی اتنی سے مدد نہیں کر سکتے؟ سعدی نے جذبات سے چور آواز میں کہا۔ جلال اس وقت اپنے آئس کریم کپ پر جھکا ہوا تھا اور ہمتن گوشی سے سن رہا تھا، لیکن جملہ مکمل ہونے تک حیرانی اور بے یقینی کا ایسا زبردست جھٹکا لگا کہ منہ کی طرف چمچ لے جاتا ہاتھ ٹھٹک کے راستے میں رک گیا۔ چلنے میں سر جھکائے اس بات پر غور کرنے کے بعد اسی انداز میں سعدی کو دیکھا جو بہت سنجیدہ لگ رہا تھا اور جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آر یو ان یور سینسز؟ اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا۔ اس میں آؤٹ آف سینس ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھی لگتی ہے وہ مجھے، اگر میں اسے شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جلال کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سعدی درست کہتا ہے، کسی لڑکی سے شادی کا سوچنا غلط نہیں، غلط وہ مطالبہ تھا جو سعدی اس سے کہہ رہا تھا۔ اس سے ملنا اسپتال آیا تھا، اس وقت سعدی کسی بات پر جلا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ جلال کو باہر چلنے کے لیے کہا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سعدی لاء پڑھ رہا تھا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مقیم تھا۔ جلال کو کہیں باہر جا کر بیٹھنے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اسپتال سے نکل کر ایک آئس کریم پارلر پر آ کر بیٹھ گئے۔ ارسل بتایا تھا تم لائبریری گئے تھے ماوا سے ملنے؟ جلال کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ارسل نے بلاخر اپنا کام کر دکھایا تھا، اس قدر تاکید کے باوجود۔ میں نے اسے بتایا تھا اتفاقاً ملاقات ہو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں اس میں جو عورتوں کی طرح لگائی بجھائی کی عادت کہاں سے آ گئی ہے۔ جلال نے جھنجھلاتے ہوئے مگر وضاحتی لہجے میں کہا۔ یار جیٹی، تمہاری تھوڑی سی فیور چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم ماوا کی ممی کے پاس جاؤ اور ان سے میری اور ماوا کی شادی کی بات کرو۔ اس نے جتنے اطمینان سکون سے کہا تھا اتنے جلال ہکا بکا رہ گیا اور اس کے تاثرات دیکھ کر سعدی نے کہا، اچھی لگتی ہے وہ مجھے، اگر میں اسے شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ غلط بات کیوں ہونی ہے؟ میری طرف سے تم ماوا کو چھوڑ کے جس سے مرضی شادی کا سوچو، لیکن مجھ سے کیوں چاہتے ہو کہ ان کی بیٹی کی قربانی کے لیے چھری میرے ہاتھوں سے مینا کے آنٹی کے گھر تک پہنچے؟ کیا مطلب؟ سعدی برا مان گیا۔ ان کی بیٹی مجھ سے شادی کر کے قربان ہوگی؟
یار حد ہے، کیسے سنگ دل دوست ہو تم جو میری فیلنگز ہی نہیں سمجھے۔ میرے کہنے کا مطلب تھا شادی کرنی ہے تو گھر کے کسی بزرگ کو بھیجو، میں اچھا لوں گا تمہارا رشتہ لے کر جاتا۔ دوست ہوں، تمہارا ابا تو نہیں۔ پہلے تم جا کر میرے لیے رات تو ہموار کرو، تبھی تو ابا سے بات کروں گا۔ کو کیا خبر سعدی کون ہے، کیا کرتا ہے، کس خاندان کا ہے۔ کسی کے لیے راہ کیسے ہموار کرتے ہیں؟ جلال کی معلومات اس معاملے میں صفر تھی۔ او ہو، اب پورا اسکرپٹ لکھ کر دوں کیا؟ جا کر ان کو میرے بارے میں بتانا، میری تعریفیں کرنا، اور یہ کہ میں ان کی بیٹی کے عشق میں پہلی نظر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی شادی مجھ سے کروا دیں، ان کی بیٹی ساری زندگی خوش رہے گی۔ اس کے لیے آسمان سے ستارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں، اور اگر وہ کہے گی کیٹو کی چوٹی پر جمے ہوئے برف کا گولا گنڈا بنا کر کھانا تو میں اسے کیٹو سے برف بھی لا دوں گا۔ حتیٰ کہ اگر وہ کہے گی کہ افریقہ کے جنگلات سے وہ نایاب جڑی بوٹی ڈھونڈ کر لاؤ جسے کھا کے عورتیں زیادہ سے زیادہ عرصہ حسین اور خوبصورت رہ سکتی ہیں، تو یقین مانو میں وہ جڑی بوٹی تلاش کرنا بھی۔ بس، جلال نے یکدم ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اتنی ان لاجیکل باتیں سن کے وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنے پہ راضی ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں، یہی تو تمہارا اصل کام ہے، سعدی نے مسکرا کر کہا۔ تو میں ان کو قائل کرنا ہوگا، میں بتا رہا ہوں جیٹی، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گا۔ جلال سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوست ہر بار اسے مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ اور وہ تمہاری منگیتر؟ اس کو اچانک یاد آیا۔ مجھے یاد ہے تمہاری منگنی تو بچپن میں ہی ہو چکی ہے۔ پہلی نظر کی محبت کے مقابلے میں بچپن کی منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سعدی نے کہا۔ اگر ایک بار مجھے تم ان سے ملوا دو تو میں اس منگنی کا پتا ہی صاف کر دوں گا۔ میرے ماں باپ نے بچپن میں منگنی کر کے ظلم کیا ہے، میں اس ظلم کے خلاف بغاوت کروں گا۔ مجھے نہیں لگتا سعدی سمینہ آنٹی مانیں گی۔ دیکھو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس پہلی کو بھی تمہیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان میں اور تم لوگ میں بہت فرق ہے۔ اس کا وے آف لیونگ تمہارے خاندان سے بہت مختلف ہے، پھر تم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہو، اور مغربی آزاد ماحول کی پلی بڑھی ہے۔ میں اسے پاکستان سے باہر لے جاؤں گا، سعدی نے تیزی سے کہا۔ وہ جیسا لائف سٹائل چاہے گی میں اسے فراہم کروں گا، بس وہ مجھے مل جائے جیڈی۔ مجھے لگتا ہے میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ٹھیک ہے، سعدی خوش ہو گیا۔ وہ انکار کریں گی ہی نہیں۔ تم خود بتاؤ، کیا میں ایسا ہوں کہ کوئی لڑکی میرے لیے انکار کر سکے؟ سعدی نے گردن اکڑا کر اور اترا کر کہا۔ جلال نے بغور اسے دیکھا۔ سچ بول کر وہ سعدی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے کپ پر جھک گیا۔ میں پلانٹس کے لیے آپ کو تھینکس بولنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو جو بولنا ہے اطمینان سے بولنا ہے، فیضان نے کلائی میں رسٹ واچ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور اپنی نرم مسکراہٹ سمیت اس کی طرف دیکھنے لگے۔ انیا بری طرح پچھتائی۔ وہ نکسک سے تیار کہیں جانے کے اہتمام میں تھے، اور وہ اس پر اس شریر سی چمک آنکھوں میں سمائی اس پر نظریں ٹکائے کھڑے تھے۔ مرد شاندار ہو، اس پر سے خوش مزاج و خوش اخلاق بھی، تو کم عمری کے لیے بڑا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ انیا کے اعتماد کے پردے میں سلوٹیں پڑنے لگی۔ آپ نے بہت خرچہ کر دیا، اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ شکریہ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے اسے جملہ اعتراض کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ بہت مشکل اردو بولتے ہیں، کوئی اردو دان سنے تو اس بات پر ہنسے۔ کاش میں بھی ہنس سکتی۔ انیا نے روحانسی ہو کر دل ہی دل میں سوچا۔ فیضان نے اس کے جھکے سر کو بغور دیکھا، پھر مزید ستانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہیں پسند نہیں آئے؟ پسند تو آئے ہیں، لیکن آپ نے تو کہا تھا مجھے یلو گوڈیز دیں گے۔ ہاں، وہ بھی دوں گا، گملے ابھی تک وہیں پڑے ہیں جہاں میں نے رکھوائے تھے، مجھے لگا تمہیں پسند نہیں آئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پسند تو بہت آئے ہیں، تبھی تو شکریہ کہنے آئی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھے اصل میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، یہ بھی نہیں کہ اسے زیادہ دھوپ میں رکھتے ہیں یا کم، اس لیے میں نے انہیں وہیں پڑا رہنے دیا کہ آپ خود ہی ٹھیک جگہ پر رکھوا دیں گے۔ ہاں ضرور، یہ تو میں کر دوں گا، اور تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، دوستوں میں شکریہ جیسی کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی۔ میں آپ کی دوست تو نہیں ہوں، اس نے بے ساختگی سے کہا۔ فیضان ٹھٹک سے گئے۔ عام سا جملہ، لیکن لہجہ خاص، یا شاید انہیں ہی لگا چھوٹی سی لڑکی نے کیوں بار بار چونکا دیتی تھی۔ انہیں فوراً سر جھٹک کے اس خیال کو جھٹکا جو فوراً سے پیشتر ان کے ذہن میں جگہ بنا رہا تھا۔ ہاں، تم دوست تو نہیں ہو، تم تو سہیلی ہو، لڑکیوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ نے یوں کہا جیسے بچوں کو بہلاتے ہیں۔ مجھے تمہارے لان میں بونسائی کی کمی لگی تو لیا ہے، کچھ بلب ٹیوبس بھی آرڈر کیے ہیں، میں نے تمہارے لیے، کیا وہ بھی لے کر تم شکریہ کہوگی؟ ایسی فارمیلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا لگے گا اگلی بار تم شکریہ نہ کہو۔ ویسے بھی میری دانیال صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں یہاں اگر کچھ پلانٹس لگوانا چاہوں تو لگوا دوں، میں پودوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ اچھا، جب تک پاکستان میں رہوں گا میری دلچسپی کا سامان بھی رہے گا۔ انہوں نے اوک بھر پانی اس کی دل کی خوشی پر ڈالا اور اسی طرح مسکراتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ انیا اپنے سا منہ لے کر رہ گئی۔ اتنی سی دیر میں خدا جانے وہ کیا سوچ بیٹھی تھی، دل خوش فہم۔
تیرا سچ مچ بیڑا غرق۔